بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ تو ہم کو زیادہ توجہ خدا کی طرف دینی چاہیے، نبی کی طرف دینی چاہیے، اور قرآن حدیث کے حوالے سے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ منحوس شاعروں کے حوالوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیم ایسی ہے نا، تو وہ شاعروں سے جو شاعری کرے اس کے قریب مت جاؤ، جو شاعر اس کی کتاب کو مت دیکھو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کہ خدا نے شاعری کو میں مذمت کی ہے، آقا نے مذمت کی ہے، قرآن میں مذمت ہے۔ جس چیز کی مذمت ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اس میں رغبت دلانی چاہیے۔ اکا دکا شعر ہو گیا وہ علیحدہ خدا سے کی محبت، وہ تو ساری عمر شعر پڑھ خدا، وہ تو اور بات ہے۔ باقی شاعری کرنی ایسی کرنی، اسلام نے اس کی رغبت تو نہیں دلائی ہے، اس سے نفرت دلائی ہے، اس میں گھسو مت۔ گنجائش دی ہے اکا دکا شعر کی۔ وَإِنَّا مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، شعر میں سے بعض شعر میں حکمت ہوتی ہے۔ وَإِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیان میں جادو ہوتا ہے، اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہ الگ آقا جی نے ایسے کہا ہے۔ اب میں یاد ہے ہم نے قرآن کی آیت ہے، اس میں یہ تھا، تم کیوں نہیں ایمان لاتے اس قرآن پہ، یہ شاعر کا کلام تو نہیں ہے۔ مطلب شاعر کا کلام نہیں، شاعر کے کلام میں نقص ہوتا، کہتے ہیں وہ بات ان میں نہیں ہوتی۔ دیکھا کیسے خدا نے بہت سی آیتیں قرآن میں، قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ وما ہوا بقول شاعر، اس شاعر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بولنے والے سمجھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو شاعری کو جا اور حضرت محمد مصطفیٰ کو جا۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ سورۃ یاسین میں وما علمناہ الشعر، ہم نے شاعری نہیں سکھائی، وما ینبغی لہ، ان کی شان کی شاعر بھی نہیں شاعری کرے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز ہوتی خدا رغبت دلاتا۔ تو اس چیز کو مت جائیں، بلکہ اس کو کوئی بھی شاعر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، دنیا مانے تم نہ مانو، اسی آقا نے ان چیزوں سے نفرت دلائی ہے، گمراہی کا سبب کہا ہے۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، ان کے پیچھے سرکش لوگ چڑھتے ہیں۔ یہ تعریف ہے، مذمت ہے، گمراہ ہو جاتا ہے آدمی کے پیچھے۔ شاہ ساری عمر شاعری میں گوا دی، ساری عمر تو دروشی پڑھتا رہتا، اچھا نہیں تھا؟ ایک درود سے 10 رحمت، اور کثرت سے درود تو پڑھتا، جو تو چاہتا خدا کرتا۔ کثرت حدیث میں ہے نا، اس طرح صحابی نے کہا میں ہمیشہ درود پڑھوں گا، آپ نے کثرت کا کہا تیرے لیے اچھا ہوگا اگر تم اور زیادہ کر دو۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ درود کثرت سے پڑھوں گا۔ کہا تکفیٰ ہمک ویغفر ذنبک، جو پریشانی ہوگی تیری طلب ہوگی سب پوری ہوگی۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ ہوگا خدا معافی دے گا، سزا نہیں آئے گی۔ کیا چاہیے؟ شاعری میں لگی، ساری عمر شاعری میں برباد کر دی، اور لوگوں کو بھی لگا دیا، اور پھر شاعروں کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں ہر وقت۔ کوئی مناسبت ہو تو اس کا شعر پڑھ دیا، ایک کالم میں دیکھتے ہو جنگ میں سارے بس یہی شعر پڑھ دیے، کیونکہ آقا کی محبت میں دلچسپی لیتے تو آقا کی باتیں یاد ہوتی۔ اللہ سے محبت ہوتی، قرآن کی باتیں یاد ہوتی، نہ قرآن کے حوالے نہ حدیث پاک کے حوالے، بس شاعروں کے حوالے، یا جو انگریزوں کے ساتھ پڑھے تو ان کے حوالے، فلاں نے انگریز نے کہا تھا، فلاں نے منطقی نے کہا تھا، فلاں نے منحوس سائنسدان نے کہا۔ ہم نے کیا لینا سائنسدان سے، منطقی شاعر سے؟ ہم نے جو لینا ہے تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ سے لینی ہے، ہم ان کی تربیت میں چلیں گے۔ جس چیز سے منع کرتے یا مذمت کہیں بہت رکنا چاہیے۔ شاعری کتنی سخت مذمت ہے، آقا ان کے یمتلئ قیحًا، اس کے پیٹ میں اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے۔ پیپ کتنی تکلیف دیتی ہے۔ ہاں، جو اخبار کو شاعر مر اس کی کتابیں لکھی، فلاں لکھی، ڈھماکے لکھی۔ اگر لکھنا مرنا ہی تھا تو آقا کے پیچھے مرتے۔ آقا کا یہ کمال، آقا جی کا یہ وصف، آقا جی ایسے چلے، آقا جی ایسے بولے، آقا جی کے بیان میں جادو کو۔ آپ کے بیان کا کوئی بیان ہے؟ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جہاں علم، شاعری، فصاحت، بلاغت آقا کی زبان پہ سب کمال ختم ہے، ایسا کمال آپ کو دیا ہے، تو اس طرف نہیں آتے ہیں، بس اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی شاعری کی کتاب نہ دیکھے، نہ ان میں رغبت رہے۔ آپ کے پاس اگر ہیں تو اٹھا کے سمندر میں پھینک، وہ جانے خدا جانے، تم کو کیا پڑھی ان کی؟ ہم کو تم کو پڑھی انشاءاللہ پڑھی رہے گی، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں۔